ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. ابھی بلا تخیری استقبال خطاب کے لیے مولانا قاسم شہزاد نجوی صاحب سے مجلس فرمائیں. آپ کی 10 منٹ کے اندر اس کے بعد انشاءاللہ فوراً ہی مفتی صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا. احباب محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریں. اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کا خطاب ہے جس ہستی کا ہمیں انتظار تھا وہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے. نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على محمد ونصلي ونسلم على ذات محمد ونصلي ونسلم على وجه محمد ونصلي ونسلم على عيني محمد ونصلي ونسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آج ہم ایسے درخشندہ ستارے، عشق و محبت کے جگمگ تارے، عشق و محبت کو اپنی جبی پر سجانے والے، جانثار رسول، صاحب رسول، رفیق سفر، یار غار و مزار، محافظ قرآن، جامع القرآن، محافظ ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت. میری مراد آپ کے اور میرے امام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارکہ پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا. دعا فرمائیں کہ رب لم یزل مجھے صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین مکرم، رب لم یزل نے صدیق اکبر کو ثانی اثنین کا اعزاز عطا فرمایا. یہ ثانی اثنین کا اعزاز حضور علیہ السلام سے محبت کی بنا پر ملا. قرآن خدا کا ہے، لانے والے جبرائیل ہیں، بشارت سنانے والے آمنہ کے لال ہیں، اور جس کو بشارت دی جا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کے اور میرے امام حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے. وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے جبرائیل، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، یہ وہ ابو بکر ہے جو زمین کی بنسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہے، اور آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے. جب باری آتی ہے شان صدیق اکبر کو بیان کرنے کی، میرے اور آپ کے امام بریلی کے تاجدار، توجہ سے سنیے گا، آپ کے امام، میرے امام بریلی کے تاجدار، امام عاشقہ، محقق دورہ، علامہ زمان، فخر العیاء، فخر اللسان، فصیح اللسان، علامہ حمزہ، الحافظ، القاری، المحقق، المدقق، المفسر، المؤرخ، الحافظ، المفتی، الشیخ امام احمد رضا خان اکبر اللہ مرحبا. آپ شان صدیق اکبر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق
الدین یعنی چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سر الخلق بعد الرسول ثانی سنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین مکرم، شان صدیق اکبر کو احاطہ تقریر میں لانا ممکن ہے، اس کو جتنا بیان کرتے چلے جائیں شان آپ کی کھلتی چلی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب تبارک و تعالی نے آپ کی شان کو بیان کیا، رسول اکرم نے آپ کی شان کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کے اندر 360 خصلتیں ہوتی ہیں، جب بندہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اسے ایک خصلت عطا کی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ان 360 خصلتوں میں سے میرے اندر بھی کوئی خصلت پائی جاتی ہے؟ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق، دنیا کائنات کے اندر جتنی بھی نیک خصلتیں ہیں وہ سب کی سب تمہارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ نعرہ لگائیے گا، ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی وہ ہاتھ بلند کر کے ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی، حضرت عمر فاروق بھی، تمام ازواج نبی، ہر صحابی نبی۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا جملہ قصہ مختصر و آخر دعوا الحمدللہ رب العالمین۔